سامعین محترم، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے دنیا میں آنے کے بظاہر تین اسباب ہیں۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے دنیا میں آنے کے بظاہر تین سبب ہیں، تین وجوہات ہیں کہ میں دنیا میں آیا ہوں۔ نمبر ایک، ارشاد فرمایا دعوت ابی ابراہیم، کہ میں اپنے باپ حضرت ابراہیم کی دعا کا نتیجہ ہوں۔ میں نے جو آیت مبارکہ آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس آیت مبارکہ کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا بھی ذکر ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیتوں کا بھی ذکر فرمایا اللہ رب العزت نے، کہ آپ کو اللہ نے جو دنیا میں بھیجا ہے چار حیثیتیں عطا فرمائی ہیں۔ اس کا ذکر اللہ نے اس آیت مبارکہ کے اندر کیا۔ واقعی آپ سنتے رہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کو تعمیر فرمایا۔ تعمیر فرمانے کے بعد مختلف دعائیں کی۔ ایک دعا یہ بھی تھی کہ یا اللہ اس کو امن کا گہوارہ بنا، یعنی کعبۃ اللہ کو، مکہ کو امن کا گہوارہ بنا۔ دوسری دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ بھی فرمائی کہ اللہ یہاں پہ رہنے والوں کو رزق عطا فرما پھلوں کے ذریعے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی دعا کو بھی قبول فرمایا کہ کعبۃ اللہ کو امن کا گہوارہ بنایا۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، کہ جو کعبۃ اللہ میں داخل ہو جاتا ہے وہ امن والا ہوتا ہے۔ علماء نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی کہ کعبۃ اللہ میں داخل ہونے کے بعد انسان ظاہری طور پر بھی محفوظ ہو جاتا ہے، باطنی طور پر بھی محفوظ ہو جاتا ہے۔ ظاہری طور پر محفوظ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ علماء نے لکھا اگر کوئی انسان کسی کے باپ کو قتل کر کے حرم میں چلا جائے تو فرمایا حرم کے اندر قاتل سے بدلہ نہیں لیا جا سکتا، اور باطنی طور پر بھی محفوظ ہو جاتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے جو آدمی کعبۃ اللہ میں داخل ہو جائے، حرم میں داخل ہو جائے، شیطان کے حملوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو پہلی دعا کو بھی اللہ نے قبول فرمایا۔ دوسری دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانگی وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، کہ اللہ یہاں پہ رہنے والوں کو رزق عطا فرما پھلوں کے ذریعے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوسری دعا کو قبول فرمایا۔ علماء لکھتے ہیں جلالین شریف کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی کہ یا اللہ پھل ملنے چاہیے، یہاں پہ پھل ہونے چاہیے، یہاں پہ رہنے والوں کو پھلوں سے رزق ملنا چاہیے۔ جو لوگ عمرے کے لیے یا حج کے لیے گئے ہیں ان کے علم میں یہ بات ہے کہ وہاں پہ ریتلا علاقہ ہے، پہاڑی علاقہ ہے، کوئی وہاں پہ سبزہ نہیں ہوتا۔ لیکن جلالین شریف کے اندر ایک بہت پیاری بات لکھی ہوئی کہ اللہ رب العزت نے طائف کی جو بستی ہے جس کو آج کل ہم طائف کہتے ہیں، اصل کے اعتبار سے یہ عرب کی زمین نہیں ہے بلکہ ملک شام کی زمین تھی۔ وہاں پہ ہر قسم کے پھل، ہر قسم کی چیزیں وہاں پہ ہوا کرتی تھی۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دعا کو قبول فرمایا، وہاں سے اس بستی اور زمین کے ٹکڑے کو اٹھایا اور کعبۃ اللہ کا طواف کروایا۔ کعبۃ اللہ کا طواف کروانے کے بعد اس زمین کو وہاں پہ رکھ دیا جہاں پہ آج طائف موجود ہے، کیونکہ اب جو لوگ عمرے کے لیے جاتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ سبزہ بھی موجود ہے، پھل بھی طائف کے مقام پہ موجود ہیں، ہر قسم کی چیز وہاں پہ مہیا ہے۔ تو اللہ نے دوسری طائف کا معنی ہے طواف کرنے والی، فرمایا اللہ نے اس زمین کو اٹھا کر کعبۃ اللہ کا طواف کروایا، اس لیے اس جگہ کا نام رکھا گیا طائف۔ سامعین محترم، تیسری دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانگی جس کا ذکر اسی آیت مبارکہ کے اندر ہے۔ فرمایا ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ایک عظیم الشان رسول بھیج دے جو انہی میں سے ہو۔ یہ دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانگی۔ اللہ رب العزت نے پہلی دعا کو بھی قبول فرمایا، دوسری دعا کو بھی قبول فرمایا، تیسری دعا کو بھی قبول فرمایا۔ میرے اور آپ کے پیارے نبی سرور کائنات خاتم الانبیاء امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہی میں سے پیدا فرما دیا۔
سامعین محترم، علماء نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی، فرمایا رسولن کے اندر جو تنوین ہے یہ عظمت پر دلالت کرتی ہے۔ معنی یہ ہوگا کہ یا اللہ رسول نہیں، عظیم الشان رسول بھیج، کہ جس کی عظمتیں بھی زیادہ ہوں، فضیلتیں بھی زیادہ ہوں، اور وہ ایسا نبی ہو جو تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام سے سب سے اونچے درجے میں ہو۔ اللہ نے حضرت ابراہیم کی دعا کو قبول فرمایا اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو ان میں سے بھیجا۔ سامعین محترم، حضور فرماتے ہیں دنیا میں آنے کے 3 بظاہری اسباب۔ نمبر 1 دعوت ابراہیم، میں ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا کا نتیجہ ہوں۔ پھر حضرت ابراہیم نے صرف یہ دعا نہیں مانگی کہ یا اللہ رسول بھیج، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ یا اللہ وہ ایسا رسول ہو جو لوگوں کے سامنے تیری کتاب کی تلاوت کرے، لوگوں کو قرآن مجید تیری کتاب کی آیات سکھائے، نمبر 3 حکمت سکھائے، نمبر 4 لوگوں کا تزکیہ کرے۔ یہ 4 منصب ہے پیارے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ سامعین محترم، آپ دنیا میں تشریف لائے، آپ نے آ کر لوگوں کو قرآن مجید کی تعلیم دی، لوگوں کو قرآن پڑھ کر سنایا۔ وَيُعَلِّمُهُمُ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ، جو تیری آیات ان کے سامنے پڑھ کر سنائے۔ سامعین محترم، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید پڑھا کرتے تھے، کفار چھپ چھپ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن کو سنا کرتے تھے۔ سامعین محترم، آپ نے اللہ کا کلام لوگوں کو سنایا، قرآن مجید کی تلاوت کی، لوگوں کے سامنے قرآن مجید کو پڑھ پڑھ کر سکھایا۔ یہ پہلا منصب تھا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ فرمایا دوسرا منصب جو ذکر فرمایا کہ وہ ایسا نبی ہونا چاہیے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، جو لوگوں کو کتاب اللہ کی تعلیم دے، لوگوں کو کتاب اللہ سکھائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب اللہ کو لوگوں کو سامنے پڑھ کر بھی سنایا اور قرآن مجید کی تعلیم بھی لوگوں کو دی، اور قرآن مجید کے اندر مسائل احکامات بھی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو سکھائے۔ قرآن مجید کے اندر ایک واقعہ آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزے کا ذکر فرمایا کہ روزہ جو ہے فلاں وقت سے لے کر فلاں وقت جو ہے بند کرنا ہے، فلاں وقت اس کو کھولنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ایک آیت کو ذکر فرمایا، کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، یہ آیت مبارکہ ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت تک تم کھا پی سکتے ہو جب تک کہ جو ہے سفیدی جو ہے وہ اندھیرے سے جدا نہ ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس بات کو ذکر فرمایا تو ایک صحابی آئے، 2 دھاگوں کو لیا، اپنے سرہانے کے نیچے رکھ کر سو گئے۔ جب صبح بار بار بیدار ہوتے ہیں اور سرہانے کو اٹھاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ سیاہ دھاگا سفید دھاگے سے جدا ہوا یا نہیں ہوا۔ صبح ہو گئی لیکن دھاگے دونوں برابر ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اے اللہ کے نبی، آپ نے فرمایا تھا کہ سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے جدا ہو جائے اس وقت تک کھانا پینا ہے، اور جب جدا ہو جائے پھر کھانے پینے کو بند کر دینا ہے۔ میں نے تو 2 دھاگے لیے، اپنے سرانے کے نیچے رکھے اور میں بار بار دیکھتا رہا، سیاہ دھاگا سفید دھاگے سے جدا ہی نہیں ہو رہا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تیرا سرہانہ اتنا بڑا ہو گیا کہ اس کے اندر مشرق اور مغرب آ گئے؟ سیاہ دھاگے سے مراد یہ ہے کہ جب صبح صادق جو ہے جو ظاہر ہو جائے اس وقت تک کھانا پینا ہے، اس کے بعد کھانا پینا بند کر دینا ہے۔ یہ ہے کتاب اللہ کی تعلیم کو سکھانا، کتاب اللہ کے احکامات کو سکھانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید لوگوں کو پڑھ کر بھی سنایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو کتاب اللہ کی تعلیم بھی دی۔ آگے چلیے، تیسرا منصب کا ذکر فرمایا، ارشاد فرمایا کہ والحکمہ، حضرت ابراہیم فرماتے ہیں یا اللہ وہ ایسا نبی ہونا چاہیے جو لوگوں کو حکمت کی باتیں سکھائے، دانائی کی باتیں سکھائے، عقل مندی کی باتیں سکھائے۔ اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں من یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، کہ جس کو حکمت عطا کر دی گئی اس کو یوں سمجھو کہ اللہ نے بہت زیادہ خیر اس انسان کو عطا فرما دی۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تیسری حیثیت ہے یا تیسرا منصب ہے وہ حکمت کا ہے، اور چوتھا جو منصب ذکر فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ، کہ حضرت ابراہیم فرماتے ہیں یا اللہ وہ ایسا نبی ہونا چاہیے جو لوگوں کا تزکیہ کرے۔ تزکیہ کا مطلب یہ ہے دل کی صفائی۔ سامعین محترم، جب انسان گناہ کرتا ہے، گناہ کرنے کے بعد دل پہ سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ سے معافی مانگتا ہے تو اس سیاہ نقطے کو صاف کر دیا جاتا ہے۔ جب گناہ پہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے، ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کا دل بالکل کالا ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا تزکیہ فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی تربیت بھی فرمائی۔ سامعین محترم، 4 منصب ہے حضور کے، یاد کر کے جاؤ۔ نمبر 1 کتاب اللہ کو پڑھنا، نمبر 2 کتاب اللہ کو سکھانا، نمبر 3 حکمت کی باتوں کو سکھانا، نمبر 4 تزکیہ کرنا۔ سامعین محترم، آپ نے صحابہ اکرام کا کس طرح تزکیہ کیا؟ صحابہ اکرام کی کیسی تربیت فرمائی؟ آئیے ہم احادیث مبارکہ کی طرف نظر دوڑاتے ہیں تو ہمیں احادیث میں ایسے واقعات معلوم ہوتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کا تزکیہ فرمایا، صحابہ کے دلوں کو منور فرمایا، صحابہ اکرام کی تربیت فرمائی۔ وہ کیسے؟ ایک واقعہ آتا ہے روایت کے اندر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح تہجد کے وقت بیدار ہوئے، آپ نے چکر لگایا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے قریب پہنچے تو دیکھا حضرت ابو بکر تہجد کی نماز کے اندر مصروف ہے، قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں، بالکل ایسا ایسا، بالکل ایسا ایسا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے تشریف لے گئے، آگے دیکھا حضرت عمر کا گھر ہے، عمر کے گھر کے باہر کھڑے ہوئے، دیکھا حضرت عمر تہجد کی نماز ادا کر رہے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں بڑی بلند آواز سے، زور زور کی آواز سے۔ سامعین محترم، آج تو ہم فرض نماز نہیں پڑھتے، تہجد کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سے ایک گروہ جنت کے اندر جائے گا بغیر حساب و کتاب کے۔ فرمایا وہ جماعت ہوگی جو تہجد کی نماز پڑھا کرتی تھی، اللہ ان کو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں بھیج دیں گے۔ سامعین محترم، جب صبح ہوئی حضرت ابو بکر بھی آپ کی مجلس میں آ گئے، حضرت عمر بھی آپ کی مجلس میں آ گئے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو بکر صبح تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے، آواز بالکل دھیمی دھیمی تھی، آواز بالکل آہستہ آہستہ تھی، کیا وجہ ہے؟ ایسا تلاوت کیوں کر رہے تھے؟ حضرت ابو بکر بڑا عجیب جواب دیتے ہیں، فرمایا کہ اللہ کے نبی میں اس ذات کو سنا رہا تھا جو ہماری شاہ رگ کے بھی زیادہ قریب ہے، میں اس ذات سے گفتگو کر رہا تھا جو سمیع ہے، سننے والی ہے، جو علیم ہے، جاننے والی ہے، میں اس ذات کو سنا رہا تھا جو میری گفتگو کو سن بھی رہی تھی، میں اس لیے آہستہ تلاوت کر رہا تھا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے پوچھا کیا عمر صبح تہجد کا وقت ہے، آپ اتنی بلند آواز سے قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے، کیا وجہ ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی میں بلند آواز سے تلاوت اس لیے کر رہا تھا تاکہ دوسرے لوگ بیدار ہو جائیں، نماز کے اندر مشغول ہو جائیں، شیطان دور ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں صحابہ اکرام کی تربیت فرمائی، فرمایا ابو بکر بہت اچھی بات ہے کہ ایسا کلام اللہ کی تلاوت ہو رہی تھی، لیکن تو اپنی آواز کو تھوڑا بلند کر لے، اے عمر تو بلند آواز سے پڑھ رہا تھا، اپنی آواز کو تھوڑا ایسا کر دے۔ صحابہ اکرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ ہیں۔ آئیے احادیث میں ایک اور واقعہ آتا ہے، اس طرح تو والد بھی اپنی اولاد کو نہیں سکھاتا، استاد بھی اپنے شاگردوں کو نہیں سکھاتا، جس طرح میرے اور آپ کے پیارے نبی، کیا ہم دیکھتے ہیں، کیا ہمیں اس بات کا احساس ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف ہمارے نبی نہیں ہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے روحانی باپ بھی ہیں۔ نعرے تکبیر، اللہ اکبر، تاج و تخت ختم نبوت زندہ باد، شان صحابہ زندہ باد، عظمت صحابہ زندہ باد، جامعہ حنفیہ اشرف العلوم زندہ باد، خلافت راشدہ حق جاریہ۔ سامعین محترم، ہمیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے ہم اس عظیم باپ کے بیٹے ہیں جو تمام انبیاء کے امام ہیں اور خاتم الانبیاء بھی ہیں۔
پڑھیے قرآن مجید کے اندر وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتٌ، فرمایا کہ انبیاء کی جو نبی کی جو بیویاں ہیں یہ مومنین کی مائیں ہیں، یہ مومنین کی مائیں ہیں۔ جب ازواج مطہرات ہماری مائیں ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے روحانی باپ ہیں، تو میں واقعہ ذکر کر رہا تھا کہ آپ کے 4 منصب یاد کر کے جائیں۔ نمبر 1، آپ نے لوگوں کے سامنے قرآن مجید کی تلاوت کی، آیات کو پڑھ کر سکھایا۔ نمبر 2، لوگوں کو صحابہ اکرام کو قرآن مجید کو سکھایا بھی ہے، اس کے بعد حکمت کی باتیں بتائیں اور صحابہ اکرام کا تزکیہ فرمایا۔ آئیے میں ایک اور واقعہ ذکر کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے مسجد میں موجود تھے، ایک دیہاتی آدمی آیا، مسجد نبوی کے اندر آ کر بیٹھا اور پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ سامعین محترم، صحابہ اکرام اٹھے، مارنے کے لیے، دھمکانے کے لیے، دوڑانے کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو فرمایا کہ بیٹھ جاؤ، کچھ نہیں کرنا۔ اس دیہاتی آدمی نے، اسے مسجد کا پتہ نہیں تھا، مسجد کے آداب کا پتہ نہیں تھا، جب اچھے طریقے سے پیشاب کر دیا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا اور فرمایا یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں پر نمازیں ادا کی جاتی ہیں، یہاں پر اس قسم کی گندگی کرنا جائز نہیں ہے۔ محدثین نے، شارحین نے یہ بات لکھی ہے کہ یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تربیت فرمائی۔ آپ نے اس کو فوراً کیوں نہیں اٹھایا؟ وجہ یہ تھی کہ اگر آپ اس کو فوراً کہہ دیتے کہ چلا جا، وہ دیہاتی آدمی تھا، دوڑتا ہوا مسجد سے نکلتا، ساری مسجد گندگی کے اندر ملوث ہو جاتی، ہر جگہ پیشاب کے قطرے گر جاتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تربیت فرمائی۔ سامعین محترم، حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کافر طعنہ دیتا ہے، تمہارا نبی وہ ہے جو تمہیں استنجے کے احکامات سکھاتا ہے، پیشاب کے احکامات سکھاتا ہے۔ قربان جائیے صحابی کے جواب پر، فرمایا ہاں ہمیں تو استنجا کرنا بھی نہیں آتا تھا، یہ طریقہ ہمیں سکھایا ہے تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے۔ سامعین محترم، آپ نے صحابہ کا تزکیہ فرمایا، کیسے فرمایا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی کے ساتھ کچھ معاملہ کیا، کچھ چیز خریدی اور وقت طے کر لیا کہ فلاں وقت میں میں آپ کو پیسے ادا کروں گا۔ وقت آ گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انتظام نہ ہو سکا۔ اس یہودی نے کہا کہ مجھے پیسے چاہیے، آپ نے فرمایا انتظام نہیں ہوا۔ اس نے کہا یہاں بیٹھ جا، جب تک پیسے نہیں دیتا اس وقت تک میں تجھے جانے نہیں دیتا۔ آپ کے اخلاق دیکھیے کہ ایک یہودی آپ کو ساتھ بٹھا رہا ہے، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے۔ ایک ہمارا معاملہ بھی ہے، کسی کا قرض دینا ہے تو ایک قرض دینا ہے، آگے سے دھمکانا ہے، یہ حضور کی سیرت نہیں ہے۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس نے کہا تو آپ تشریف فرما ہو گئے، بیٹھ گئے۔ ظہر کی نماز گزر گئی، عصر کی نماز گزر گئی، مغرب کی نماز گزر گئی۔ صحابہ نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودی نے بٹھایا ہوا ہے، صحابہ اکرام آنکھوں میں یہودی کو دھمکا رہے ہیں، اشاروں میں دھمکا رہے ہیں تاکہ یہ ہمارے نبی کو چھوڑ دے اور ہمارے نبی کو جانے کی اجازت دے دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہچان لیا کہ صحابہ اکرام اس کو تکلیف دے رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا اس کو کچھ نہیں کہنا۔ کیا فرمایا؟ اس کو کچھ نہیں کہنا۔ دیکھیے آپ کے اخلاق، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز ہوئی، مغرب کی نماز وہیں ادا کی، عشاء کی نماز وہیں ادا کی، فجر کی نماز وہیں ادا کی۔ فجر کے بعد یہ یہودی کہتا ہے کہ اللہ کے نبی کلمہ پڑھائیے اور مجھے مسلمان کر دیجئے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک محمدا عبدہ ورسولہ، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے اور کہتا ہے اے اللہ کے نبی آپ کو تکلیف دینا مقصد نہیں تھا، ہماری کتاب میں یہ صفت لکھی ہوئی تھی کہ وہ آخری نبی ایسا ہوگا، بالکل نرم دل ہوگا، لوگوں کے ساتھ اچھائی کے ساتھ پیش آئے گا، اگر کوئی برائی کرے گا تو نرمی کے ساتھ پیش آئے گا۔ میں دیکھنا یہ چاہتا تھا کہ یہ آخری صفت آپ کے اندر موجود ہے یا نہیں ہے۔ میں نے آپ کے اندر اس صفت کو پایا تو میں آپ کو آخری نبی تسلیم کرتا ہوں، رومال لے کر آتا ہوں۔ سامعین محترم، آج ہماری تربیت ہے، صحابہ کا صدقہ ہے۔ آج ہماری تربیت ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا صدقہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنے منصب ہوئے؟ 4، یاد کر کے جائیں۔ نمبر 1، آپ نے قرآن مجید پڑھ کر سنایا۔ آپ نے قرآن مجید پڑھ کر سنایا۔ عجیب بات ہے، کبھی حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام اس کو کہا کرتے تھے کہ ہمیں قرآن مجید سنائیے،
ہمیں قرآن مجید سنائیے. آپ خود بھی پڑھا کرتے تھے, کبھی کبھی سنا بھی کرتے تھے. آج اگر اس سنت کو زندہ رکھا ہوا ہے تو یہ ان قرآن نے زندہ رکھا ہوا ہے جو قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں اور آپ کو پڑھ کر سناتے ہیں. یہ منصب اگر زندہ رکھا ہوا ہے تو قرآن نے رکھا ہوا ہے, حفاظ نے رکھا ہوا ہے. نمبر 2, حضور کا دوسرا منصب کیا تھا بھائی؟ کتاب اللہ سکھانا, کتاب اللہ کی تعلیم دینا. اس اگر منصب کو زندہ رکھا ہوا ہے, مدارس کے اندر, مساجد کے اندر ان حفاظ نے لوگوں کو جو قرآن مجید سناتے ہیں, سکھاتے ہیں, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے منصب کو زندہ رکھا ہوا ہے. تیسرا منصب کیا تھا بھائی؟ حکمت کی باتیں سکھانا. حکمت کا اگر یہ منصب زندہ رکھا ہوا ہے تو فقہاء نے, مفتیان کرام نے رکھا ہوا ہے کہ مفتیان کرام قرآن مجید کے اندر غوطہ لگاتے ہیں, احادیث میں غوطہ لگاتے ہیں, ایک ایک آیت سے 20 مسئلے نکال کر لوگوں کے سامنے پیش کر دیتے ہیں. یہ منصب بھی حضور کا زندہ ہے فقہاء اور مفتیان کرام کی صورت کے اندر. اور تزکیہ والا منصب بھی زندہ ہے. یہ ہمارے اولیاء اللہ, ولی اللہ جو ہماری خانقاہوں میں بیٹھے ہیں, لوگوں کو بیعت کرتے ہیں, لوگوں کے دل کا تزکیہ کرتے ہیں, اس منصب کو بھی زندہ رکھا ہوا ہے. سامعین محترم, بات لمبی ہوتی جا رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ پچھلی بات کی طرف آتے ہیں کہ دنیا میں آنے کے میرے کتنے ظاہری اسباب ہیں؟ 3. نمبر 1, دعوت ابی ابراہیم, میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہوں. نمبر 2, فرمایا بشرا عیسیٰ, میں حضرت عیسیٰ کی خوشخبری کا نتیجہ ہوں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے, اپنی امت کو کہا یاتی من بعد اسمہ احمد, کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا, میں اس کی خوشخبری سناتا ہوں. اس کا نام کیا ہوگا بھائی؟ احمد ہوگا. کیا نام ہوگا بھائی؟ احمد. بات سمجھ آ رہی ہے؟ نمبر 3, فرمایا کہ میری والدہ نے خواب دیکھا تھا اور اس خواب کے اندر میرا ذکر تھا, میں اپنی والدہ کے خواب کا نتیجہ ہوں. سامعین محترم, حضور کی سیرت کو سنیں, پھر حضور کی سیرت پر عمل بھی کریں. آج لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کرتے ہیں, ولادت کو بیان کرتے ہیں, لیکن ایک چیز کو بہت کم بیان کیا جاتا ہے, وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض ہے, فیض نبوت. میں سمجھانا چاہ رہا ہوں, فیض نبوت. فیض نبوت کا کیا مطلب ہے؟ کہ حضور کا فیض آگے پھیلا, حضور تک بند نہیں ہوا. کچھ لوگ کھڑے ہوئے, صحابہ کا انکار کیا. صحابہ کا انکار کرنے والے حضور کے فیض کے منکر ہیں کہ آپ کا فیض آگے نہیں پھیل سکا. ہم اہل سنت والجماعت الحمدللہ حضور کی شانیں بھی بیان کرتے ہیں, حضور کی سنت پر بھی عمل کرتے ہیں. حضور کا جو فیض ہے, جو صحابہ کی صورت میں ہمارے سامنے آیا, پھر آپ کا فیض چلتے ہوئے آج تک ہم تک پہنچا, ہم اس کے بھی قائل ہیں. قائل ہیں کہ نہیں قائل؟ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کیا عجیب بات ارشاد فرمائی. فرمایا کون شاہ ولی اللہ؟ مفتی محمد شاہد مسعود فرما رہے تھے کہ اللہ رب العزت نے ایک عالم کو ایسے بیٹے عطا فرمائے جو کسی کو نہیں عطا فرمائے, وہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ. ہمارے ہندوستان کے اندر, بر صغیر کے اندر جو علم حدیث آیا وہ شاہ ولی اللہ کے ذریعہ آیا. شاہ صاحب حرم میں گئے, حدیث کو سیکھا, پھر یہاں پر بر صغیر کے اندر آ کر حدیث کو پھیلایا. وہ فرماتے ہیں, شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, میں مدینہ منورہ میں گیا, میں حضور کی قبر کے پاس بیٹھا, مجھے کشف ہوا. کشف کا مطلب ہے کہ اللہ پردوں کو ہٹا دیتے ہیں. فرمایا میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارکہ سے بریک بریک نور کی لہٹیں نکل رہی ہیں, اور ہر اس عالم کے دل کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں جو حدیث کا علم سیکھتا ہے اور آگے سکھاتا ہے. آج بھی ہمارا تعلق روضہ اقدس کے ساتھ ہے, آج بھی آپ کا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑا ہوا ہے. ہم حضور کے فیض کے قائل ہیں کہ آپ کا جو فیض ہے وہ الحمدللہ پھیلا اور قیامت تک پھیلتا چلا جائے گا. تو میں کیا ذکر کر رہا تھا؟ صحابہ کی تربیت کس نے کی بھائی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. اگر ہم یہ بات کہیں کہ فلاں صحابی غلط تھا, فلاں صحابی غلط تھا, یہ صحابی پہ اعتراض نہیں ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعتراض ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ باتیں آپ کو سمجھ آ گئی؟ بس میرا بیان ختم ہوا. بات سمجھانا مقصد تھا. حضور کے دنیا میں آنے کے کتنے ظاہری اسباب بولیں گے؟ کتنے ہیں؟ 3. نمبر 1, حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ.
نمبر 2 حضرت عیسیٰ کی بشارت، نمبر 3 آپ کی والدہ نے کیا دیکھا؟ خواب دیکھا۔ اور آپ کے منصب کتنے ہیں؟ 4۔ قرآن مجید کی تلاوت، نمبر 2 قرآن مجید سکھانا، نمبر 3 حکمت کی باتیں سکھانا، نمبر 3 تزکیہ نفس کرنا۔ ایک بات آپ کو اور ذکر کرتا ہوں، لوگ کہتے ہیں کہ حضور کی ولادت نہیں مناتے، ہمارے اکابرین نے حضور کی 2 مرتبہ ولادت منائی۔ نمبر 1 جب آپ پیدا ہوئے، نمبر 2 جب 40 سال کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نبوت کا تاج پہنایا، نبوت کا تاج پہنایا۔ فرق یہ ہے کہ ہم حضور کی شان بیان کرتے ہیں سب سے اعلیٰ جگہ جو مساجد ہیں۔ اللہ نے حضور کو بلایا عرش کے اوپر، روڑوں کے اوپر نہیں، عرش کے اوپر، بس ہم حضور کی شان بیان کرتے ہیں۔ اعلیٰ نبی ہے، پاک نبی ہے، عظمتوں والا نبی ہے، فضیلتوں والا نبی ہے، اس کی ہم فضیلت بیان کرتے ہیں۔ سب سے اعلیٰ جگہ پر وہ مساجد ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب البلاد الی اللہ مساجدها، تمام جگہوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ جگہ جو ہے وہ اللہ کے نزدیک مساجد ہے۔ کیا ہے بھائی؟ بلکہ بات لمبی ہوتی جا رہی ہے۔ حضور نے فرمایا یہ مساجد جو ہیں ان کو اسی طریقے سے اٹھا لیا جائے گا، یہ جنت کی جگہ ہے، جنت کی، فرمایا اٹھا کر اسی طریقے سے قیامت والے دن جنت میں رکھ دیا جائے گا۔ فرمایا سور پھونکا جائے گا، پوری کائنات تباہ ہو جائے گی، مساجد بچ جائیں گی، ان کو ایسے اٹھا کے جنت میں رکھ دیا جائے گا۔ آپ جنت میں بیٹھے ہیں تو جنت میں بیٹھ کر حضور کے تذکرے، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل، اور فرمایا سب سے بدترین جگہ اللہ کے نزدیک بازار ہے۔ اللہ کے نزدیک کیا ہے بھائی؟ بازار ہے۔ حضور کی ولادت کا جو منکر ہے وہ کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ ہم حضور کی ولادت مانتے ہیں، دل و جان سے مانتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے کنبے کو مانتے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ ہم مساجد کے اندر پاک جگہوں میں حضور کا تذکرہ کرتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت جو کچھ بیان کیا ہے اس کو منظور و مقبول فرمائے، ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔